السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدني علما رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم نور بكتابك قلبي واشرح به صدري وانطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پھر ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے بدلے میں دھر لیا، پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا بعض تو ان میں سے وہ تھے کہ جن پر ہم نے ایسی آندھی بھیج دی، سخت ہوا بھیج دی جن میں پتھر وغیرہ تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور بعض وہ جن کو بڑی ایک چنگاڑ نے لے لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ اور بعض ان میں سے وہ جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور بعض ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کار ساز بنا لیے، اپنے مشکل کشا بنا لیے۔ کمثل العنکبوت اس کی مثال عنکبوت کی سی مثال ہے، مکڑی کی سی مثال ہے۔ اتخذت بیتا مکڑی نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بے شک تمام گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے ہوتے وہ جانتے۔ ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے ما یدعون من دونہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم حالانکہ وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور نہیں کوئی ان کو سمجھتا سوائے عالموں کے، سوائے جاننے والوں کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین، اللہ رب الرحمن کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی ستائش ہے، حمد و ثنا، تحلیل و تمجید اسی رب کائنات کے لیے ہے۔ ہر قسم کی عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس مالک نے یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا اور جس نے حضرت انسان کو عدم سے وجود بخشا،
اس مالک کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے ستائش ہے، ہم تمام قسم کی عبادات اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ اور درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما پیر و مرشد جناب سید ولد آدم سید الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مقدس پہ لا تعداد بے شمار ان گنت درود و سلام۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، جو آپ کے سامنے میں بات چیت پچھلے سے جمعے کے خطبے میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست، گناہوں کے نقصانات، انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ سے کیا نقصانات برپا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہیں وہ کرنے سے جو انسان کرتا ہے اس کی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ پوری قوم، پورے معاشرے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ گناہ موجود ہیں۔ اس مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اسی گناہوں کی وجہ سے پہلے سمجھنا چاہیے گناہ کیا چیز ہے۔ گناہ دراصل معصیت کا نام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ جس کام سے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے منع کر دیا، تو پھر وہ اس گناہ کو کرتا ہے، اس کام کو بجا لاتا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اس نے۔ تو جب معاملہ یہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے، تو اس کے نتائج جو ہیں پھر وہی نکلنے چاہیے کہ جو ان کے نتائج پھر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ مختلف اقوام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو، جس نے بھی نافرمانی کی، جس نے بھی زمین پر شرک کیا، جس نے بھی زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے ہر ایک کو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ کی پاداش میں دھر لیا، رکھ لیا۔ پھر فرمایا بعض ان میں سے وہ ہیں جن پر ہم نے آندھی چلا دی، ایسی آندھی چلائی جس میں سردی بھی تھی، جس میں کنکر بھی تھے، مٹی بھی تھی، اس طرح کی آندھی چلائی، اس آندھی کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بعض ایسے جن کو ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے لے لیا، بعض ان کے ایسے ہوئے جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور بعض وہ ہوئے کہ جن کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ یعنی ایسے ایسے مختلف عذاب ان مختلف اقوام پہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو مثالیں ہمارے لیے پیش کی ہیں، یہ اس لیے کی ہیں کہ تم اللہ کے کوئی لاڈلے نہیں ہو کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ان آیات کو پڑھو اور سمجھو اور اپنے آپ کو سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جانا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قیل ومتى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال اذا ظهرت المعازف والكينات واستحلت الخمر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں، آخری وقتوں میں معاملہ ایسا بھی ہوگا، خسف بھی ہوگا، یعنی زمین میں دنسانا ہوگا، دنس جانا ہوگا، اور قذف بھی ہوگا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش بھی ہوگی، وَمَسْخٌ، شکلوں کی تبدیلی بھی ہوگی، شکلیں بھی بگڑ جائیں گی۔ سوال کیا گیا وَمَتَىٰ ذَٰلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت المعازف، جس وقت گانے بجانے، موسیقی، آلات موسیقی یہ بڑھ جائیں گے، یہ عام ہو جائیں گے، والکینات، اور گانے والیاں، رقص کرنے والی عورتیں، اور شرابوں کو حلال سمجھا جائے گا، ایسی صورتحال میں یہ معاملات پیش آئیں گے، خسف بھی ہوگا، یہ قذف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، لَيَشْرِبَنَّ مِنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، لیکن لَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اس کا نام بدل دیں گے، اس کا نام نہیں وہ رہنے دیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، اس کا نام بدل کے رکھ دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یوظف علی رؤوسہم المعازف، اس وقت آلات موسیقی کا دورہ ہوگا، گانے بجانے یہ عام ہوں گے، اور فرمایا والمغنیات، گانے گانے والیاں، ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخسف اللہ بہم الارض، ایسے وقت میں ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اللہ کرے، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقَرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ایسے لوگوں کو اللہ کریم ان کی شکلیں تبدیل کر کے يَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ ایسے وقت آئیں گے، مطلب یہ ہے کہ جس وقت آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو اس کی پاداش میں یہ کچھ ہوگا۔ اور ویسے بھی اعمال جو ہیں ہمارے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم نیکی کے اعمال کرتے ہیں یا برائی کے کام کرتے ہیں، یہ دونوں ہی عالم برزخ میں، عالم آخرت میں مجسم کر کے دکھا دیے جائیں گے۔ آدمی جس وقت قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اذا دفن العبد فی قبری، دوسری روایت میں ہے اذا وضع العبد فی قبری، جس وقت بندہ اپنی قبر میں اس کو دفنا دیا جائے، رکھ دیا جائے، قبر کو بالکل درست کر دیا جائے، اس وقت اتانی ملکان، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، فَيُقْعِدَانِهِ، اس کو بٹھا دیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سوالات کے جواب دیجئے، سوال کرتے ہیں من نبیک، ما دینک،
اس سے پوچھتے ہیں پہلی بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کس کی تو پوجا پاٹ کرتا رہا ہے؟ کس کی عبادت کرتا رہا ہے؟ تیرا مالک کون تھا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے، سب سے پہلے مسئلہ توحید کا ہے۔ انبیاء نے سب سے پہلے مسئلہ توحید کا بیان کیا ہے، کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ جو آیت میں نے سورہ العنکبوت کی پڑھی ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ حقیقت میں بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ نیک آدمی ہے، واقعتاً موحد ہے، کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر نیک آدمی ہے، اسے سمجھ ہے، تو کہہ دے گا دینی الاسلام، یا الاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے، یہ کہہ دے گا، جواب دے گا۔ یہ بھی سوال ہوگا من نبیک، اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ اس کے بعد سوال ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ایسے آدمی کے متعلق جو تم میں بھیجا گیا تھا، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا تو سمجھتا تھا؟ جو آدمی موحد ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، وہ تو کہے گا ہوا عبد اللہ ورسولہ، اور ساتھ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فرشتے کہیں گے ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے، لیکن اب ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے، اس سوال کا جواب دیں۔ وہ سوال فرشتے کریں گے، کہیں گے آپ نے جو سوالات تجھ سے کیے آپ نے صحیح جواب دیے ہیں، آپ نے صحیح جواب دیے ہیں، لیکن ایک آخری سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کس نے سوالوں کے جواب بتلائے؟ کہاں سے تو نے سیکھا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ اللہ کی کتاب یہ ویسے نہیں اللہ نے بھیج دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ختم کا وقت آ گیا تو 4 لڑکے بلا کر مدرسے سے ختم پڑھا دیں گے، اصالہ ثواب کے لیے پڑھ دیں گے، چلو مسجد میں 2-4 قرآن رکھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نے کتاب ہمارے ہاں ہمارے ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے ہے، اور پڑھ کر سمجھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے کتاب ہے۔ یہ جواب آخر میں کیا دے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اگر اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی تو کیا جواب؟ پہلے سوالوں کا بھی جواب کہا۔ جس وقت یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، فرشتے کیا کہیں گے؟ نومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ پھر یہ کہے گا مجھے ذرا اجازت دو، میں اپنے گھر میں جا کے بتلاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ کہیں گے نہیں، نومۃ العروس، اب تو دلہن کی طرح سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن کو اس کے گھر میں سب سے محبوب ترین جو شخص ہے، یعنی اس کا خامد بیدار کرتا ہے، ایسے ہی تجھے اللہ کریم جو ہے آخر میں بیدار کریں گے، اس کو اٹھائیں گے۔ یہ معاملے ایسے چلیں گے۔ اگر یہ سوال جس سے ہو رہا ہے وہ موحد نہیں، وہ کافر ہے، منافق ہے، مرتاب ہے، مرتد ہے، گناہگار ہے، اس قسم کا آدمی ہے، نافرمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس سے سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا کہے گا؟
ہاں 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 مادری، ہے مجھے پتہ نہیں میں کیا جواب دوں۔ یقولون الناس اقول، لوگ ایک کلمہ کہا کرتے تھے، میں بھی سن کر وہ کلمہ کہہ دیتا تھا۔ لوگ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی پڑھ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ سنی سنی باتیں کام نہیں دیں گی۔ یہ ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں، کمرہ امتحان میں، اس طرح بوٹی وغیرہ جو ہے کام نہیں دیتی۔ جو آدمی نے خود پڑھا ہے، تیاری کی ہے، اسی کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح قبر میں اس طرح کی نقل اور اس طرح کی بوٹی وغیرہ کام نہیں دے گی۔ وہ کہے گا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ یقول الناس، لوگ کہتے تھے، وَأَقُول، میں لوگوں کی سنی سنی بات کہہ دیتا تھا۔ لوگ یہ کلمہ کہتے تھے، میں بھی کہہ دیتا تھا۔ فرشتے ماریں گے۔ پھر دوسرا سوال اس سے ہوگا من ربک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی کہہ دے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح آخری سوال وہی ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ایسے آدمی کے متعلق تیرا کیا خیال جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، لوگ کہا کرتے تھے، میں بھی سن کر کہہ دیتا تھا۔ فرشتے ماریں گے اور ساتھ کہیں گے ما تلیت ولا دریت، تو نے کیا کیا؟ ما تلیت، نہ تو کچھ نے پڑھا، ولا دریت، نہ تو نے سمجھا، زندگی تباہ کر کے آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو قبر اس کے ساتھ حشر کرے گی۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ معاملات بڑے سخت ہیں، اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ نماز کا ترک کرنا چھوڑ دو، نماز وقت پہ پڑھا کرو۔ تو میں بتلا رہا تھا، قبر میں، حشر میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں آدمی کے اعمال جو ہیں وہ مجسم بن کے دکھائے دیے جائیں۔ جس وقت فرشتے چلے جائیں گے اپنا کام کر کے، نیک آدمی ہے، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ مِّنْ حُسْنِ الْوَجْهِ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْثِيَابِ طَيِّبَ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الْحَسَنُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ۔ یہ روایت ترغیب و ترہیب میں ہے کہ فرشتے جب چلے جائیں گے، نیک آدمی کے پاس ایک بہت خوبصورت آدمی آ جائے گا، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، آئے گا اس کے پاس ایک آدمی بہت خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، اس کا لباس بڑا اعلیٰ ہوگا، اللہ، طیب الریح، اس سے خوشبو بڑی عمدہ آ رہی ہوگی۔ فیقول، آ کر کہے گا ابشر، اللہ کے بندے خوش ہو جا، ابشر بالذی یسرک ھذا یومک، خوش ہو جا، تم امتحان میں پاس ہو گیا، یہ تیرا دن جو ہے بڑی خوشی کا دن ہے، یہ وہ خوشی ہے الذی کنت توعد، جس کا تجھے وعدہ دنیا میں دیا جاتا تھا کہ یہ نیک اعمال کرے گا، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو نے نیک اعمال کیے، تیرا عقیدہ اچھا، تیرے عمل اچھے، آج میں وہ تیرے اعمال مجسم بن کے میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرا عمل ہوں۔ کہے گا انا عملک الصالح، میں نیک عمل ہوں تیرے، کیونکہ پوچھے گا تو کہاں سے آ گیا، تو کون ہے؟ پوچھے گا فیقول من انت، تو کہاں سے آ گیا، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ تو کہاں سے آیا، تیرا چہرہ بڑا خوبصورت، تیرے
تیرے چہرے سے بلائی ٹپک رہی ہے، وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس کا عمل جو ہے یہ مجسم بن کے ایک آدمی کی صورت میں اس کے پاس آئے گا قبر میں، جب کہ کوئی مونس نہیں ہوگا، کوئی دل لگانے والا نہیں ہوگا، یہ تمہارے نیک اعمال ہیں، چاہے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، یہ نیک اعمال جو ہیں کل قیامت والے دن بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں، خود بھی نیک اعمال اپناؤ، اپنے بچوں کو جہاں آپ کا اثر و رسوخ چلتا ہے وہاں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیا کرو، برائی سے روکنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا آدمی جو فیل ہو گیا تھا قبر میں ہی، جو قبر میں ہی فیل ہو گیا، اگلے امتحانوں میں فیل ہی فیل ہے، جو پہلے امتحان میں فیل، تمام امتحانات میں فیل، اس کے متعلق حدیث میں ایسے آتا ہے وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، ایسے آدمی کے پاس ایک آدمی آئے گا قبیح الوجہ، اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک قسم کا ہوگا، بہت بدصورت ہوگا، اس کو دیکھنے سے ڈر آتا ہوگا۔ قبیح الثیاب، بڑے برے اس نے کپڑے پہنے ہوں گے، اور آ کر کہے گا مطنن الریح، اس سے بڑی بدبو آ رہی ہوگی۔ یہ سب کچھ حقیقت میں اچھے چہرے والا ملنا یا برے چہرے والا ملنا، اچھے لباس والا ملنا یا برے لباس والا ملنا، یا خوشبودار ملنا یا بدبودار ملنا، سب کچھ اپنا انسان کا عمل ہے۔ فرمایا مطنن الریح، بدبودار، خوشبو والا بدبودار شخص ہوگا، اس سے بدبو آ رہی ہوگی، بڑی بری اسمیل آ رہی ہوگی۔ فیقول، وہ آ کر کہے گا میں تیرا ساتھی آ گیا، کہے گا ابشر بالذی یسوق ھذا الیوم، خوش ہو جا اس عمل کے ساتھ جو تو برے عمل کرتا تھا، اس دن کے لیے الذی کنت توعد، جس کا تم وعدہ دنیا میں دیا جاتا تھا، دنیا میں کہا جاتا تھا برے عمل نہ کر، برے عملوں کا نتیجہ برا نکلے گا، قبر میں پھنس جائے گا، قبر میں تجھے جواب نہیں سوالوں کے آئیں گے، فرشتے تجھے ایسے ایسے پوچھیں گے، تو قبر میں ہی تو فیل ہو جائے گا، تو اس سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا لیکن تو نے پرواہ نہ کی، تو آج یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ فیقول، یہ آدمی سن کر کہے گا من انت، تو کون ہے، کتھوں آ گئے ہیں؟ فوجہک الوجہ، تیرا چہرہ جو ہے ایسا چہرہ ہے، ایسا برا چہرہ ہے، ایسا بدبودار چہرہ ہے، ایسا بدصورت ہے تو۔ کہے گا یجیء بالشر، تیرا چہرہ تو برائی لا رہا ہے۔ فیقول، کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا خبیث عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو میرے بھائیوں، نیک اعمال کرنا جو ہے وہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس طرح قرآن پاک میں مطالعہ کریں، قرآن پاک کا، سورۃ ہود کا مطالعہ کریں، سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں، سورہ یونس کا مطالعہ کریں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کتنے واضح طریقے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں نے جو نافرمانی کی اس کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا، یہ سب کچھ ان صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ نوح میں تو اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں نے تو دن اور رات ایک کر دیے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یا اللہ جب بھی ان کو میں نے دعوت توحید دی ہے، جب بھی کہا ہے آؤ اللہ کی طرف، انہوں نے کیا کیا، اپنے
ہاتھوں کے یہ انگلیاں جو ہیں ان کو کانوں میں دے لیا، اپنے اوپر کپڑے پہن لیے، اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اور انہوں نے اپنی اسی ہٹ دھرمی پر رہے۔ پھر بھی یا اللہ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ پھر بھی میں نے ان کو اعلانیہ طور بھی اور پوشیدہ طور بھی دعوت میں دیتا رہا، میں کہتا رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ، میں کہتا رہا کہ استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بارش برسائے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، سب کچھ میں نے کیا، یا اللہ انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا بڑا کلمہ واضح ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی غلطیوں کی پاداش میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ کیا ہوئے، اغرقوا، یہ پانی میں غرق ہو گئے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اس کے بعد جہنم میں داخل ہو، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اللہ کے ساتھ کسی کو مددگار انہوں نے نہ پایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیا، دعا کر دی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یا اللہ ان کا کوئی ایک بھی جو ہے زمین میں نہ چھوڑ۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کا ایک گھر بھی زمین میں نہ چھوڑ، فإنک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ اگر کوئی ان کا چھوڑے گا تو یہ اگر بچے جنیں گے کافر فاجر ہی جنیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، مایا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش فرما دے، میری والدین کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہر اس کی آدمی کی بخشش فرما دے جو میرے گھر میں آ جائے، مومن بن کے آ جائے، مومن کو کی بخشش فرما دے، مومن مردوں کی بخشش فرما دے، مومن عورتوں کی بخشش فرما دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کے لیے سوائے تباہی و ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ بالعالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔